الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے تازہ ایک عبادت سے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قربانی کی عبادت کو سر انجام دیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں، جہاں یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اس عبادت کو ہم نے سر انجام دیا۔ وہاں یہ مقام استغفار بھی ہے کہ جس طرح سے حق تھا حق ادا نہ ہوا۔ تو انسانی زندگی میں شکر اور استغفار یہ دونوں چیزیں آپس میں متوازی چلتی رہتی ہیں۔ شکر استغفار کے بغیر نامکمل ہے اور استغفار شکر کے بغیر نامکمل۔ ان دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے، آپس میں ایک تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے ہر عمل کے بعد کہ چونکہ توفیق اللہ کی طرف سے تھی تو انسان اللہ کا شکر بجا لائے، اور چونکہ کسی بھی عبادت کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا، اس طرح سے اس کو سر انجام نہیں دے سکتا کہ جس طرح سے اس کو سر انجام دینے کا حق ہے۔ انسان کمزور ہے، محتاج ہے، اللہ رب العالمین غنی ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء۔ تو اس اعتبار سے انسان پھر استغفار کرے، اور یہی وہ طریقہ اور راستہ ہے کہ جس کے اوپر جب انسان چلے گا تو اللہ رب العالمین مزید بھی اس کو اپنی بندگی بجا لانے کی توفیق عنایت فرماتے رہیں گے، توفیق عطا فرماتے رہیں گے، غیب سے اسباب بناتے رہیں گے، اور اس کو اپنی بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے پچھلی کئی نشستوں میں یہ بھی سنا کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ ایک طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
کو اللہ رب العالمین نے یہ جو فضیلت عنایت فرمائی، یہ جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عنایت فرمایا کہ آج کئی ہزار سال گزر چکے، بلا مبالغہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے، لا تعداد سینکڑوں کے اعتبار سے شرائع مذاہب دنیا میں آ چکے، لیکن ان کا نام اور ان کا یہ طریقہ آج بھی اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا ہوا۔ اس کے پیچھے کچھ تو کار فرما ہے۔ وہ تو خلیل اللہ تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ میں اور آپ عام انسان ہیں، جناب نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہیں، لیکن مشعل راہ تو یہی مقدس شخصیات ہیں۔ مشعل راہ اور مینار نور وہ یہی مقدس شخصیات ہیں۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں، ان کی زندگی بھی موت کی مانند، اور موت تو ہے ہی موت کی مانند۔ زندگی موت کی مانند کیسے؟ مردے سے کسی کو خیر نہیں پہنچتا، مردے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، مردہ کسی کے لیے مشعل راہ نہیں ہوتا، وہ کسی کو راستہ دکھلا نہیں سکتا، کسی کو منزل پر پہنچا نہیں سکتا۔ تو زندہ ہیں بظاہر، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندگی اس طرح سے گزار رہے گویا کہ مردے ہوں۔ جامد قسم کی زندگی، کوئی خیر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کسی کو فائدہ دینا نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس۔ دین اسلام تو لوگوں کو فائدہ دینے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مالی فائدے کی صورت میں ہو، خیر کی بات کرتا ہے کہ خیر پہنچاؤ اگلے تک، خیر دو اس کو۔ تو کچھ لوگوں کی زندگی مردوں کی مانند ہے، اور ان کی موت تو ہے ہی، وہ تو پھر ہے ہی موت۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کی زندگی میں بھی زندگی، اور مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، اپنے کردار کی صورت، اپنے جاری کردہ طور طریقوں کی صورت۔ انبیاء کرام کو تو قرآن کریم نے ذکر فرما کے امر کر دیا، ان کے جاری کردہ طریقوں کو قرآن کریم نے ذکر فرما کے امر کر دیا۔ لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام کی میرے اور آپ کے لیے بھی تعلیمات ہیں۔ من سن سنتا حسنتا کان علیہ ثوابها وثواب من عمل بها الى یوم القیامہ، ومن سن سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ جو اچھے راستے پہ چلے گا، لوگوں کو دکھائے گا، اب کل کو وہ نہیں ہے لیکن اس کا وہ راستہ بنایا ہوا برقرار ہے، اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے، اس کے اوپر چل رہے، تو وہ بظاہر دنیا میں موجود نہیں، دنیا سے وہ جا چکا، لیکن ایک کار خیر تھا جو اس نے کیا، اس کا ثواب بھی اس تک پہنچتا رہے گا، اس کا نام بھی گونجتا رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو طریقہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، ذبیحہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب یہ جو اعزاز ان کو ملا،
یہ جو ایک مرتبہ ان کو نصیب ہوا، ایک مقام جو ان کو نصیب ہوا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام، ہم نے امتحانات دیے، ان کو آزمائشیں دی کئی طرح سے۔ گھر کے اندر آزمائش دی، گھر کے اندر آپ کے والد کا نظریہ اور عقیدہ اور ہو، آپ کا نظریہ اور عقیدہ اور ہو، اور یہ اختلاف محض سیاسی نہ ہو، یہ اختلاف محض مسلکی نہ ہو، یہ اختلاف کوئی فروعی اختلاف نہ ہو، یہ اختلاف کسی مال کی بنیاد کے اوپر نہ ہو، بلکہ یہ اختلاف اصول کی بنیاد کے اوپر ہو، یہ اختلاف اصولی ہو، عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہو، تو تصور کیجئے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے یہ۔ آپ کے والد اصولی اعتبار سے تو عقیدہ اور رکھتے ہو، آپ عقیدہ اور رکھتے ہو، اور عقیدے سے مراد بنیادی چیزیں ہیں، وہ بت پرست ہو اور آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، اتنا بڑا تضاد ہو آپ کے عقائد میں، تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے گھر کی، اور کتنی بڑی کشمکش ہے۔ اب پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، پیغمبرانہ اخلاق ہیں، اور پیغمبرانہ کیفیات رکھتے ہیں، پیغمبرانہ جذبات رکھتے ہیں، پیغمبرانہ احساسات رکھتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیسی کشمکش ہوگی، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جلیل القدر پیغمبر ہے، اس کے اخلاق ہیں، وہ باپ کے ساتھ تو میں بھی نہیں کر سکتا، یہاں تو ہم گتھم بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، تو وہ اس اخلاق کے اوپر فائز ہیں، تو پیغمبرانہ جذبات، احساسات اور کیفیات رکھتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ دل میں کتنی کڑھن ہوگی اس بات کے اوپر کہ میرے والد وہ بت پرست ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، تو یہ کڑھن ان کو کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں، ابتدائی ماحول میں۔ گھر ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کا سب سے بنیادی یونٹ ہے، سب سے بنیادی اکائی ہے کہ جہاں پہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، عائلی زندگی بسر کرتے ہیں، خانگی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہاں سے اٹھ کے پھر ہم جاتے ہیں عبادت کے لیے بھی، معاملات کے لیے بھی، اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے۔ یہ گھر اگر ہماری زندگی میں نہ ہو، یہ بنیادی اکائی اور بنیادی یونٹ اگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو، ہماری زندگیوں سے اس کو مائنس کر دیا جائے، تو پھر یہ جو ہماری عبدیت بھری زندگی ہے، اس کا ڈھانچہ بھی زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے اس حوالے سے۔ تو اس ابتدائی اکائی کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش دی، اور باپ کوئی معمولی بت پرست نہیں تھا، بت تراش تھا، سنگ تراش تھا۔ وہ صرف یہ نہیں کہ بت پرستی کرتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا، بناتا تھا۔ یہ ایک آزمائش۔ پھر اس کے بعد وقت کے بادشاہ، اس کے ساتھ ٹکراؤ، آگ میں ڈالا گیا، یہ تمام تر آزمائشیں، اور پھر وطن بدر کر دیا گیا، گھر سے نکالا گیا، اور پھر گھر سے کیا نکالا گیا، ان کو وطن بدر کر دیا گیا، علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جس طرح جناب نبی کریم علیہ السلام کو مجبور کیا گیا۔ تو معلوم ہوا ہجرت یہ جلیل القدر انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے اولو العزم اور جلیل القدر انبیاء کی سنت ہے ہجرت کرنا۔
اور پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر دیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر ڈالا. اب یہ آگے اللہ کا فضل ہے، جنت سے جانور بھیج دیا اور وہ ذبح ہوا. تو یہ تمام تر آزمائشوں سے گزارا اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو لوگوں کے لیے مقتدا بناؤں گا، امام بنا رہا ہوں. اور پھر یہ امامت کا اثر ہے کہ حضور تک تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اپنی ہی اولاد میں جناب نبی کریم علیہ السلام پھر امام الانبیاء ہیں. یہ بھی انی جاعلک للناس اماما کے اندر داخل ہے کہ میں آپ کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا. فرمایا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی. تو جناب نبی کریم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی کے نسب میں سے اور امام الانبیاء، افضل الرسل، خیر البشر. تو یہ یوں ہی، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ یوں ہی نہیں آتا ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے، بلکہ مختلف قسم کی کسوٹیوں، مختلف قسم کے امتحانات سے گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. اب آگے آئیے، مہینوں کی تکوینی ترتیب کو ذرا دیکھیے. رمضان ہے، شوال ہے، پھر ذیقعد، پھر ذوالحج اور پھر محرم. رمضان میں اللہ رب العالمین انسان کو بندگی کی تربیت دیتے ہیں، اپنے ساتھ عشق کی تربیت. حلال چیز منع کر دیتے ہیں. وہ گزرتا ہے، حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، اب اللہ کو پا لینا، اس کے لیے سفر شروع کرنا. وہ مہینے ختم ہوتے ہیں، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو محرم کا مہینہ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام اور حضرات اہل بیت کے حوالے سے قیامت تک امر ہو جاتا ہے. جد امجد نے بھی قربانیاں دیں، وہ بھی آزمائشوں سے گزرے، حضور علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے، اور یہ مقدس خانوادہ بھی پھر آزمائشوں سے گزرا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کے قریب ہونا، یہ آزمائش کے بغیر نہیں ہے، یہ امتحان کے بغیر نہیں ہے، یہ محنت اور جدوجہد کے بغیر نہیں ہے. اور اتنی مقدس شخصیات، وہ ان کے لیے اگر یہ مقام اور مرتبے بغیر آزمائش اور جدوجہد کے اگر نہیں ہیں، بغیر قربانیوں کے نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں، میں اور آپ جس راستے پہ چلتے ہیں، میں اور آپ جو روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی اپنی روزمرہ زندگی میں جو اللہ کا قرب ہے، وہ روزمرہ اعتبار سے آزمائشوں اور جدوجہد کے بغیر نہیں ہے. وہ بڑے لوگ تھے، ان کی آزمائشیں بڑی تھیں، ہماری آزمائشیں چھوٹی چھوٹی ہیں. کوئی گھر کے اندر سے ہوگی، برادری کی طرف سے ہوگی، یا کوئی یہ آزمائش ہوگی، اذان ہوئی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا. ہم سے کسی نے خون نہیں مانگا، ہم سے کسی نے جان کی قربانی نہیں مانگی، ہم سے روزمرہ بنیادوں پہ تقاضے ہیں کہ روزمرہ بنیاد پہ اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لائیے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کیجئے، فرمانبرداری کیجئے روزمرہ بنیادوں پر، کہ جس میں عبادات بھی ہیں اور جس میں معاملات بھی ہیں،
اور بھول چوک اللہ رب العالمین نے معاف کر دی ہوئی ہے، اور توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ مرتے دم تک اللہ رب العالمین نے کھول دیا ہے میرے اور آپ کے، وہ بند نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، اس کو کھولے رکھا ہے۔ تو وہ بڑے لوگ، بڑی شخصیات، ان کے امتحانات بھی بڑے، ہم اور آپ چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے معاملات بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم اگر ناکام ہو جائیں اور ہم اگر رہ جائیں تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بنتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ ذلتوں اور پستیوں کی جو گہرائی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا، ڈھالا اس کو، پھر اس نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے اپنے آپ کو پستیوں اور ذلتوں کی گہرائیوں میں ڈال دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام کا تمام معاملہ، یہ تکوینی اعتبار سے مہینوں کی ترتیب ہے، یہ جلیل القدر انبیاء کے تذکرے ہیں۔ محرم شروع ہوگا، حضرات اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، امام عالی مقام کی عظیم الشان قربانی کا تذکرہ ہوگا کہ کس ماحول میں کس طرح سے انہوں نے اپنے نانا کی نبوت کے پرچم کو سربلند رکھا، اللہ کی بندگی کے پرچم کو سربلند رکھا، کسی بھی طرح آنچ نہیں آنے دی۔ یہ ہم سنیں گے، پڑھیں گے، یہ تمام کے تمام معاملات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں، یہ سبق ہمیں دیتے ہیں کہ اللہ کی بندگی آزمائش اور امتحان کے بغیر نہیں ہے، اللہ کا قرب کسی قربانی کے بغیر نہیں ہے، چاہے وہ کشمکش اور وہ قربانی انسان اپنے نفس کے خلاف دے، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے، یا جو خارجی بیرونی سماجی اور معاشرتی عوامل ہیں، چاہے اس میں ہمارا گھر ہو، برادری ہو، دوسرے معاملات ہوں، یہ تمام کے تمام معاملات اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جد و جہد انسانی زندگی کا خاصہ ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہے، اور اس کے بغیر اللہ رب العالمین کا قرب بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہم ابھی عبادت سے ایک فارغ ہوئے ہیں، یہ تمام تر معاملات اس کے ارد گرد ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام تر معاملات اور حالات و واقعات کا ہم جب شعوری اعتبار سے علم رکھیں گے تو پھر ان مہینوں اور ان کے اندر وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات پر بھی پھر جب ہماری نظر ہوگی تو پھر اللہ کی بندگی ہم زیادہ علم کے ساتھ کر پائیں گے، زیادہ کھلی آنکھوں، بصیرت اور بصارت کے ساتھ ہم لوگ اس کو کر پائیں گے، اور اللہ کا قرب ہم حاصل کر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمانوں نے پورے عالم میں قربانی کی، تمام کی قربانیوں کو، تمام کے حج کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہمیں بھی مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمائے، اور اس راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا